بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنۃ یقولوا ھذہ من عند اللہ وان تصبهم سیئۃ یقولوا ھذہ من عندک قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آج کی آیت مبارکہ ہے سورہ نساء کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، گھر میں ہو، باہر ہو، حاضر ہو، سفر میں ہو، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، زمین کی تہہ میں چلے جاؤ، بستر پہ ہو، جنگ کے میدان میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم الموت، موت تمہیں آ گئی، موت تمہیں پہنچ جائے گی، یعنی موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے، موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے، تمہاری تلاش میں ہے، تمہارے پیچھے پیچھے ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ آ جائے گی وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم ہو بلند ترین کلوں میں یا پھر آسمان کی بلندیوں۔ بروج، یہ برج سے ہے نا جی، یہ بلند عمارت کو بھی کہتے ہیں جو دور سے نظر آئے، اور آسمان کے 12 حصوں کا نام بھی برج ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ جائے گی، یہ تمہارے پیچھے ہے۔ اچھا، قرآن کہتا ہے یہ موت تمہاری تلاش میں ہے، تمہارے پیچھے ہے۔ کوئی ایسا بندہ ہے جو موت کو بھی تلاش کر رہا ہو؟ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کو یاد کرو، یہ تمہیں دنیا میں شاغل ہونے سے بچائے گی اور آخرت سے غافل ہونے سے بچائے گی۔ موت کا فائدہ یہ ہے اس کو یاد کرنے کا، یہ دنیا میں مشغول نہیں ہونے دے گی اور آخرت سے غافل نہیں ہونے دے گی۔ یہ دنیا بھی یاد کروائے گی اور موت بھی دنیا کی لذتیں بلا دے گی اور آخرت کی جنت میں تمہیں پہنچا دے گی۔ موت کو یاد کرو، موت کو یاد رکھا کرو۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، یہ بات بڑی پکی ہے کہ تم مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ یا آسمان کی بلندیوں پہ چلے جاؤ، موت تمہیں آ کے رہے گی۔ یہ بڑا پکا عقیدہ دیا ہے قرآن نے، مرنا ہی ہے تو پھر زندگی کی حفاظت کیوں کرتے ہو؟ زندگی کو بچانے میں کوئی تدبیر کارآمد نہیں ہو سکتی، تم موت سے بچ نہیں سکتے، اور موت ہے جی روح کا جسم سے نکل جانا، یہ موت ہے۔ اور موت اور ہلاکت میں فرق ہے نا جی، موت ہے جسم سے روح کا اور جسم میں روح کا رہنا، یہ حیات ہے، زندگی ہے۔ ہلاکت یہ ہے کہ کسی چیز کو مٹا دینا، کسی چیز کو مٹا دینا، نیست و نابود کر دینا، مٹ جانا، نام و نشان نہ رہے اس کا۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے نا، وہاں کہیں نہیں فرمایا کہ بے نمازی ہو تمہیں موت آ جائے، بے روزہ دار ہو تم مر جاؤ، ایسے کبھی نہیں فرمایا۔ نہیں، میں فویل للمصلین، ہلاک ہو گئے وہ نماز۔ ہلاکت کا معنی سمجھ آ رہا ہے اور موت کا مطلب بھی سمجھ آ رہا ہے۔ موت کا مطلب ہے روح کا جسم سے نکلنا، اور ہلاکت کا مطلب ہے برباد ہو جانا، مٹ جانا۔ اللہ فرماتا ہے یہ موت کی سزا تو کم ہے، موت کوئی مٹاتی تھوڑی ہے۔ ایک بات تو یہ پتہ چل گئی نا کہ موت مٹاتی نہیں ہے، موت مارتی نہیں ہے، موت تو ملک بدلواتی ہے، جگہ بدلواتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے آتی ہے، انتقال کرنا، انتقال منتقل کرتی ہے، یہاں سے نکلو وہاں چلو۔ اور پھر ایک بڑی محبوب بات ہے کہ اصل میں موت
محبوب سے ملاقات کے لیے آتی ہے. بے شک سبحان اللہ. موت محبوب سے ملاقات یعنی اس کو کہتے ہیں نا وصال. مثال وصال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملاقات ہی ہے نا جی. وصال کا معنی ملاقات فراق کا معنی ہوتا ہے جدائی, جدائی اور وصال کا معنی ملاقات ملاقات. ملاقات ہوتی ہے محب کی محبوب سے ملاقات کروانے آتی ہے موت. کیا بات اور نبی علیہ السلام نے فرمایا موت تو ایک پل ہے پل ہے جس سے گزر کر آپ نے محبوب سے ملاقات کرنی ہے. اس پر آپ ہیں, اس پر محبوب ہے, کیا بات بس اس پل سے گزرے آگے محبوب ہے, ملاقات ہوگی. کیا بات ہاں جی, محبوب سے ملاقات ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ دنیا سے چلا جائے, فوت ہو جائے, تو اس کو زیادہ دیر نہ رکھو. تمہیں کیا پتا وہ کتنی نیک روح ہے تو کتنی بے چین ہے ملاقات کے لیے, اسے فوراً دفناؤ. دیر نہ کیا کرو. تم رشتہ داروں کے چکر میں دادا آ رہا ہے, نانا آ رہا ہے, فلانا آ رہا ہے, پھپھو آ رہی, خالہ آ رہی, بھئی یہ نماز جنازہ پڑھو اور اس کو دفناؤ, اس میں جلدی کرو. نیک روح ہے تو تمہیں کیا پتا کہ وہ بے چین کتنی ہے ملاقات کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے نماز جنازہ روک ایسے بندوں کے لیے رکھی ہوتی ہے جو زندگی میں خود نمازی نہیں بنے ہوتے, حق ہے جنہوں نے فرض نماز کبھی نہیں پڑھی ہوتی. نہیں پڑی ہوتی. اس کے لیے کہا چھوڑو جی اب یہ آ رہے ہیں تو تھوڑا عقیدہ انکار کرا ان کے لیے دیں. نماز. بھائی تم نبی کا حکم مانو گے یا رشتہ داریوں کو نبھاؤ گے؟ وہ کہتے ہیں کھیلا دیدار کرا دو جی. بات سمجھ آ. دیدار کیسا ہے جب نبی کا فرمان دیدار زندگی بھر دیدار نہیں ہوتے رہے. اور پھر مزے کی بات یہ بھی ہے زندگی بھر جس کو پوچھتے نہیں ہیں مرنے پہ اس کے آگے جناب فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی جی پوری زندگی جس سے منہ پھیر کے نکلے تھے, ہوں. نظریں چرا کے چلے تھے. ہاں جی, ماتھے پہ پیشانی میں بل پڑ جاتے تھے. جی ہاں. اب مر گیا تو چلو جی اب مر کے معاف کر دیں, معاف کر دیا. لیکن یہ سکون دینا تھا تو اس کو زندہ کو دیتے یار. حق ہے. مر کر اس بیچارے کو کیا, یہ مجھے سوتے پہ تھا منہ چوبنا. یہ موت آئے گی. ہائے اللہ فرماتا ہے یہ موت آئے گی. آئے گی اور تمہیں موت کا ذائقہ چکھنا چکھنا ہے. ہے. ہر جاندار کی جان نے نکل گئے. روح سے جدا ہونا ہے. موت آئے گی. اب یہ تمہاری اپنی مرضی ہے کہ موت کو تحفہ بنا لو یا موت کو سزا بنا لو, ہاں یہ تمہاری مرضی. بے شک مومن کی موت تحفہ ہوتی ہے جی, بے شک. اور کافر کی موت اوہ اس لیے کہ کافر نے جو مر کے جانا کدھر ہے کتنی جنت تو اس کے لیے تو عذاب ہی ہے نا, اور مومن نے مر کے جانا کدھر ہے جنت اس کے لیے تو خوشیاں ہیں نا, خوشیاں. اس کی بہار آ گئی ہے. ہاں جی, دیدار نبی علیہ مصطفیٰ السلام نے اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. اور جنت کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے, ہاں اور قید خانے کو چھوڑنا دروازہ کھلے سے ایک باری. وہ کھل رہی. کیوں جی, کسی قیدی کو پوچھے بندہ یہ کہ جب قید سے نکلنا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور کتنی جلدی میں ہوتا ہے کہ یار مجھے نکالو یہاں سے. مومن یہ ہے, اور کافر تو جنت میں رہ رہا نا جی. ہاں جی وہ جنت. آخرت ایک مومن کے لیے بڑی ہی آرام دہ جگہ ہے اور کافر کے لیے بڑی ہی تکلیف دہ جگہ ہے. اس لیے کہ اس نے جنت میں آرام والی جگہ پہ تو رہنا نہیں ہے نا, اور ساری راحتیں, ساری آسائشیں, ساری آسانیاں وہ اس دنیا میں لے گیا. لے گیا. کافر کو اللہ نے دے دیا, لے دیا. اب اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ ڈرتا ہے, پھر میں موت سے ڈرنا کوئی نہیں ہے. تم ایسا کرو نا, جب مرنا ہی ہے اور موت سے بچ نہیں پاؤ گے تو بچتے کیوں ہو, یاد کرو نا اسے. ہاں ایک کام کرو, موت سے بچو گے تو نہیں, جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اتنے کی تیاری کر لو, ہاں جی. اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کی تیاری کر لو, اس کی فکر میں رہو. یہ فیصلہ کرو نا, عقل سے کام لو. جب دنیا میں رہنا کوئی نہیں ہے, مرنا ہی ہے, زندگی کو تم بچا نہیں سکتے ہو اور موت سے بچ نہیں سکتے ہو, تو پھر موت سے بچنے کی کوشش نہ کرو, موت کی تیاری کرو. بات سمجھے کہ نہیں بالکل ہے, موت سے بچنے کی کوشش ناکام ہوگی نا. یہ بڑا پکا فیصلہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے, پھر یہ کوشش ناکام ہوگی. اب اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو وہ کیا کرنا ہے, بولیے کیا کرنا ہے جی؟ موت کی تیاری کرنی ہے, موت سے بچنا نہیں ہے. موت سے دوستی کرنی, تیاری کرنی. پھر یہ خطاب منافقین سے تھا کہ تم نے جب مرنا ہی ہے بالکل. تو بستر پہ جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا ہے تو جاؤ نا, عزت کی موت جاؤ, میدان میں جا کے جہاد کر کے مر جاؤ. مر جاؤ. پھر یہاں تڑپ تڑپ کے مرو گے. ہم میدان کی موت کا ایک تمہیں اور فائدہ بھی بتا دیتے ہیں
کہ وہاں تو یہ فیصلہ 5 منٹ میں ہو جائے گا، یہ فیصلہ 5 منٹ یہ شہادت کی موت ہے. روح کیسے نکلتی ہے؟ ممکن ہے تیری گھر میں موت آئے تو اب 2 ہفتے تک تیری روح ہی نہ نکلے، جان نہ نکلے، تڑپتا رہے. لیکن ہم بتاتے ہیں میدان جہاد میں جا اور اللہ کی رضا کے لیے جا، 5 منٹ میں فیصلہ فرما دیں گے. جسم سے روح کو نکال کے وہ آسمان ہو، کیا بات، سبحان اللہ، کو ٹائم نہیں لگے گا جناب. بے شک. دیکھا کبھی کوئی شہید بھی تڑپ رہا ہو؟ نہ جو رائے خدا میں گردن کی طاقت ہے. ہاں گھروں میں تو دیکھے ہیں بیمار پڑے ہیں 6 مہینوں سے تڑپ رہے ہیں. صحیح ہے. میں یہ موت ادھر بھی آنی ہے ادھر، جہاں کہیں بھی ہوگی، جنگل میں ہو، میدان میں ہو، گھر میں ہو، زمین کی تہ میں ہو، آسمان کی بلندی میں ہو، بلند کلوں میں ہو یا آسمان کی برجوں میں ہو، چھپ جاؤ موت تو آ جائے گی. آئے گی. لیکن پھر فیصلہ کر لو، موت کو اچھا بنا لو. تم میدان میں جا کر مرو، شہادت کا لباس ہم تمہیں عطا کر دیں گے. اتنی اچھی موت تمہیں کیا دے گی. بات، کیا بات. بات سمجھا گی؟ آئے گی تمہیں موت. اچھا آگے ان کا منافقین کا دوسرا عیب بیان کیا قرآن نے. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے. یہ بات بڑی توجہ سے آپ نے سماعت فرمانی ہے. جی. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے ہے. یہ منافقین کا ذرا دوسرا دیکھیں نا، ان کا یہ عیب قرآن نے بیان. جب ان کو بھلائی پہنچتی ہے، اللہ کی طرف سے، بارش زیادہ ہو گئی، فصلیں زیادہ ہو گئی، پھل زیادہ آ گئے، آمدن زیادہ ہو گئی، ٹھیک ہے جی، جنگ میں فتح ہو گئی، کامیاب، جب ایسی نعمت ملتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہذہ اللہ کی طرف، من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. بڑی ہی اچھی بات ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے. کیوں جی؟ بے شک. سمجھ نہیں ہے آپ نے. لیکن آگے ہی جو ہی انہیں اس کا الٹ ہوا، بارش کم ہو گئی، بالکل فصل کم ہو گئی، جنگ میں شکست ہو گئی، نقصان ہو گیا، مطلب یہ مارے گئے، تو کیا کہتے ہیں پھر؟ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے نحوست آئی ہے، معاذ اللہ.